السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے؟ ایک اہم موضوع پہ ولاگ کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے ولاگ کو لائک بھی کریں، اور جو بھی کمنٹس آپ دینا چاہیں وہ بھی دیں، لیکن یہ جو چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ آن کریں تاکہ جو بھی ہم نیا ولاگ کریں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آج جو ابھی چونکہ اس وقت ولاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اہم خبر آئی تھی اور جس پر بات کرنا ضروری تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 2018 کی جنوری کا مہینہ تھا جب میں نے مالم جبہ کیس کا ایک سکینڈل جو تھا وہ میں نے بریک کیا تھا، اور اس وقت ایک بہت بڑی یہ خبر بنی تھی، اور دنیا کی پاکستان کے اندر میڈیا اور پاکستانیوں نے اس کو بہت زیادہ اس خبر کو دیکھا تھا۔ بعد میں صورتحال یہ ہوئی کہ نیب نے اس میں انکوائری کی اور پھر وہ چلتا رہا۔ اب اس میں جو لیٹسٹ ایک جو آپ سمجھیں کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے، جو کہ تحریک انصاف کی ہی اپنی حکومت ہے، اس نے اس کو دوبارہ کھول لیا ہے۔ اس کیس کی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ ایکچولی یہ کیس ہے کیا۔ تو اس طرح تھا کہ سوات کے اندر مالم جبہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ٹورزم اور محکمہ جنگلات کی زمین ہے۔ تو محکمہ ٹورزم نے اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک وہاں پہ ہوٹل تھا، کس زمانے میں وہ پی ٹی ڈی سی کا ایک ہوٹل تھا، 5 ایکڑ پر تھا۔ اس ہوٹل کا یہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ وہاں پہ جب آپریشن وغیرہ ہوا اور وہ طالبان کے وہاں ہونے کی وجہ سے وہاں تباہ ہو گیا، تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ 5 ایکڑ پر ایک نیا ہوٹل بنایا جائے گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ بڈس کال کی جائیں گی۔ ساتھ میں پھر یہ بھی تھا کہ 12 ایکڑ پہ ایک چیئر لفٹ تھی وہاں پہ، وہ بھی چونکہ خراب ہو گئی، تو لہٰذا چیئر لفٹ کے راستہ لیا جائے گا، اس کے لیے 12 ایکڑ زمین دی جائے گی۔ ہوا یوں کہ جب اس کا اشتہار آیا اور اس کے بعد مختلف کمپنیاں اس میں آئیں، انہوں نے اپلائی کیا، تو جب ایگریمنٹ ہوا اس کے اندر 5 ایکڑ اور 12 ایکڑ کی بجائے 275 ایکڑ زمین جو تھی وہ ایگریمنٹ کے اندر لکھ دیا گیا کہ یہ جو بڈر ہے، جو کامیاب بڈر ہے، اس کو ہم دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک آپ سمجھیں کہ ایک غیر قانونی حرکت تھی جو کہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے اس وقت، چونکہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک تھے، انہوں نے یہ اقدام کیا۔ بہرحال جب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تو میں نے ایک سٹوری کی جس میں میں نے بتایا کہ یہ زمین محکمہ جنگلات کی ہے، اور ویسے بھی آپ جب آپ نے اشتہار دیا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہ زمین آپ دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ آپ نے صرف ہوٹل کی بات کی تھی، اور ہوٹل کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیئر لفٹ کی بات کی تھی۔ اب آپ یہاں پہ جو ہے ان کو 275 ایکڑ زمین کس کھاتے میں آپ دے رہے ہیں؟ تو یہ ایک ایشو ڈیولپ ہوا۔ پھر میں نے اس میں مزید کام کیا تو اس کے اندر تفصیلات یہ آئیں کہ جو سیمنس کمپنی ہے اس کو یہ اللیگلی دیا گیا ٹھیکہ، کیونکہ جب ہوٹل کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہاں پہ ایک ہوٹل بننا ہے تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو کمپنی ایکسپیرینس رکھے گی ہوٹل انڈسٹری میں یہ اس کو ملے گا، تو بجائے اس کمپنی کو دیتے جس نے پہلے سے ہوٹلنگ کے میں کام کیا ہو، سیمنس کمپنی کو دیا گیا جو کہ دنیا میں سگریٹ کے حوالے سے اس کا ایک نام تھا۔ یہ لوگ سگریٹ انڈسٹریز میں کام کرتے تھے اور ان کا کام سگریٹ کے شعبے سے تھا، لیکن ان کو ٹیکنیکلی نمبر جو ان کو 0 ملنے چاہیے تھے وہ زیادہ دیے گئے ان کو، اور 6.5 ان کو ایک ایگریگیٹ رکھا گیا ان کا۔ پھر یہ جو
بڈنگ کا پروسیس تھا اس کی تاریخ انہوں نے 30 جنوری رکھی تھی، جس کو بڑھا دیا گیا، 10 دن مزید بڑھایا گیا۔ تو اس دوران سیمنس کو بتایا گیا کہ آپ لوگ بھی اپلائی کریں، اور پھر انہوں نے اپلائی کیا، وہ بھی اس کے اندر آگے۔ حالانکہ انیشلی جو ٹائم تھا اس کے اندر ان لوگوں نے اپلائی نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک ایشو بنا۔ یہ مختلف اللیگیلٹیز تھیں جو اس کے اندر تھیں، کوئی ایک سے لے کر کوئی 6-7 قسم کی آپ نے دیکھا کہ زمین نہیں دے سکتے تھے، دے دی۔ پھر یہ ایک کانٹریکٹ جو تھا 15 سال کا تھا، جس کو 30 سال کر دیا گیا اور کہا کہ جی 30 سال فردر ایکسٹینڈ ہوگا، یہ دوسری ہو گئی۔ تیسری جو تھی وہ یہ کمپنی چونکہ سگریٹ کے شعبے سے تھی، اس کا ہوٹلنگ انڈسٹری سے تعلق نہیں تھا، تو یہ ایک علیحدہ ایک ایشو آ گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ تھی اس کو بڑھایا گیا، تو وہ تاریخ جو تھی اس طرح بڑھانے کے لیے آپ کو ایڈورٹائز کرنا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، اور یہ کمپنی ان ہو گئی۔ اس کمپنی کو آپ نے اس کے اندر ڈال دیا، حالانکہ ان کا اس ہوٹلنگ کے شعبے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا۔ بہرحال یہ ایک معاملہ چلا۔ تو جب میں نے یہ سٹوری کی تو اس کے بعد یہ بہت بڑا سکیم بن گیا، اور یقیناً اس پہ بہت ساری باتیں لوگ کرنا شروع ہو گئے کہ یہ زمین اللیگل وہ دی ہے، پھر فارسٹ کی زمین آپ کیسے محکمہ جنگلات کی زمین کسی ہوٹلنگ کے لیے دے سکتے ہیں، کسی کام کے لیے آپ نہیں دے سکتے، فارسٹ ایکٹ آپ کو روکتا ہے اس حوالے سے۔ اس پر نیب نے اس کے بارے میں ہوا، اور چیئرمین نیب نے اس رپورٹ پہ، میری رپورٹ پہ لکھا کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی کا ایک میگا سکیم ہے۔ تو اس کے بعد باقاعدہ اس کی انکوائری شروع ہو گئی۔ نیب نے پہلے اس کی انکوائری کی، پھر اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا، اور یہ ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا میڈیا کے اندر۔ تاہم پھر یہ ہوا کہ چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی، تحریک انصاف کی حکومت مرکز میں آ گئی، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت آ گئی، تو یہ جو انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوتی رہی۔ بعد میں چیئرمین صاحب نے یہ بھی کہا کہ پرویز خٹک بھی اس میں ملوث ہیں، اور مجھے ڈر خوف ہے کہ کسی دن وہ جب گرفتار ہوں گے تو کس طرح جیل گزاریں گے۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن بعد میں نیب اور اسٹیبلشمنٹ اور ساتھ گورنمنٹ جو تھی، تینوں ایک پیج پہ آ گئے، اور انہوں نے ملا کے اس کو ختم کر دیا۔ نیب نے اس کو کیس کو ختم کر دیا، اور ریکوریز کے حوالے سے لکھ دیا صوبائی حکومت کو کہ آپ اس کو دیکھیں۔ بعد میں صوبائی حکومت نے ملا کر یہ کیا کہ یہ زمین چونکہ والی اسوات نے ٹورزم کے حوالے سے دی تھی، تو یہ ہم ٹورزم کو دیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ وہ جو ایگریمنٹ تھا اس کے اندر سے یہ جو ایکسٹرا زمین تھی، یعنی 259 ایکڑ، وہ اس کو نکال دیا گیا کہ جی یہ چونکہ ہم نے اس کی بات نہیں کی تھی، تو لہٰذا یہ زمین ہم کانٹریکٹر کو نہیں دیں گے۔ ایک اور اس میں کلاز بھی تھی کہ اگر یہ ہم کوئی ان کو دیں گے جو زمین، تو صرف ان کو یہ رائٹ ہوگا کہ ایکسس ٹو انٹر ہونے کا اور باہر نکلنے کا ایک راستہ ہم ان کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اس کو بھی انہوں نے وائیولیٹ کیا۔ بہرحال جب نیب کے کیس شروع ہوا تو انہوں نے پھر یہ کچھ کلازز کو ہٹا دیا اس میں سے، اور پھر یہ بتانے کی کوشش کی گئی اور کہ یہ زمین جو تھی والی اسوات نے ٹورزم کے حوالے سے دی تھی، اور اس کا محکمہ جنگلات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ حالانکہ یہ زمین جو تھی محکمہ جنگلات کے پاس تھی، لیکن یقیناً جب آپ کی حکومت ہو، اور مرکز میں بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی، صوبے میں بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی، نیب اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہی پیج پر تھے، تو اس وقت یہ ایک پلان کیا گیا، اور اس پورے پلان میں جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور اس طرح کے ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے اور ان پر ایک فیصلہ سنایا گیا۔ تو یہ کیس چلتا رہا۔ بعد میں نیب نے اس کو بند کر دیا، جو میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ یہ میچ فکس ہو گیا، اور انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ جب یہ بند ہو گیا تو اس کے بعد صوبائی حکومت کو ایک لیٹر آ گیا کہ جی آپ اس کے خلاف دیکھ لیں، اگر اس میں جو قانون کے خلاف جو کانٹریکٹ دیا گیا اس کے اوپر آپ فردر کارروائی کریں۔ لیکن وہ پھر حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ
یہ 2018 کا کیس چلتا ہے اور پھر یہ 2022 میں یہ ختم کر دیا جاتا ہے 23 میں۔ اب چونکہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ہے، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہاں کے محکمہ اینٹی کرپشن نے اس کیس کو دوبارہ اوپن کر لیا ہے، اور جو پہلا نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ اس وقت کے صوبائی وزیر عاطف خان کو جاری کیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ 12 تاریخ کو اینٹی کرپشن کے سامنے پیش ہوں اور اپنا موقف دیں۔ اب عاطف خان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عاطف خان اس وقت صوبائی وزیر کھیل اور ٹورزم ان کے پاس تھا، سیاحت ان کے پاس تھی، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سمپسنز کے جو مالک ہیں وہ عاطف کے کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ تو رشتہ دار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس وقت جو میری انویسٹیگیشن یہ تھی کہ عاطف خان نے اپنے ان کزنز کو کہا کہ بھئی آپ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، تو کچھ 5 ارب کے قریب انویسٹمنٹ کا ایک پلان تھا جو کہ یہاں پہ ہوٹل وغیرہ بنانا تھا۔ تو میری اس وقت جو سمپسنز کے لوگ تھے ان سے بات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی انہیں عاطف صاحب نے مجبور کیا کہ آپ صوبے میں انویسٹمنٹ کریں۔ اب یہاں تک بھی ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو مجبور کیا کہ آپ آ کے ہمارے خیبر پختونخوا میں 5 ارب کی انویسٹمنٹ کریں۔ یقیناً جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، آمدن ہوتی ہے، لیکن وہ جو پروسیس تھا سارا وہ میں نے آپ سے بتایا کہ اس کے اندر خامیاں تھیں۔ تو انویسٹمنٹ کرنا یا کسی رشتہ دار کو بتانا کہ آپ اس جگہ پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ بہرحال اب جو جتنی میٹنگز ہوئیں اس میں بعض جگہوں پہ عاطف خان کا یہ موقف تھا کہ یہ کانٹریکٹ ان کو جلدی دے دیا جائے اور تاکہ یہ لوگ کام شروع کر سکیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو ڈاکومنٹس ہیں، میں نے بھی اس وقت یہ سٹوریز کی تھیں، کیونکہ فالو اپ سٹوریز تو میں کافی اس پہ میں کر چکا، کیونکہ یہ بڑا میگا اسکیم تھا۔ اب چونکہ یہ محکمہ اسٹیبلش اس میں یہاں پہ جو ہماری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کھولا ہے، تو جب نیب بند کر چکا ہے تو کوشچن یہ ہے کہ صوبائی محکمہ اینٹی کرپشن نے کیوں کھولا؟ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایشو تھا کہ اس کو دوبارہ کھولا گیا؟ تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ چونکہ عاطف خان آپ کو پتہ ہی ہے کہ علی امین کے ساتھ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات بھی تھے، اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کی اور کچھ بات چیت ان کی اس حوالے سے ہوئی تھی۔ ایک تاثر یہ ہے کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جو کہ عاطف خان اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور وہ علی امین کے جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف ہے۔ انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی، اور پھر آپ کو اگر یاد ہو تو شکیل خان جو ہیں انہی کے گروپ کے ہیں، اور وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے۔ پھر عمران خان نے انہیں کہا کہ آپ جائیں پشاور پریس کانفرنس بھی کریں اور مجھے معلومات دیتے رہیں۔ لیکن جب علی امین اگلے دن عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے اور انہوں نے وہاں ان سے ملاقات کی، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے یہاں پہ شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ تو اس وقت یہ اختلافات کافی زیادہ ہو گئے تھے، لیکن بعد میں عمران خان نے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگ مزید اس میں کوئی بات نہ کریں، کیونکہ وہ علی امین جو ہیں وہ میرے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ معاملہ دب گیا، لیکن اب یہ جو دوبارہ اٹھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عاطف خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور انہیں اگر کسی حوالے سے جو بھی اختلافات ہیں وہ شدید سے شدید تر ہو گئے ہیں، اسی بنا پر ان کو یہ نوٹس جاری ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ نوٹس کے بعد خاموش ہو جائیں گے یا پھر وہ مزید بات چیت کریں گے۔ تو چونکہ ابھی ان کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں معلوم ہے، بلکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ نوٹس کیوں جاری کیا گیا ہے، اور یہ انہیں اگر خاموش کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے تو وہ خاموش نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اختلافات ہیں، جو شدت ہے اس میں مزید آئے گی، اور جو معاملات کسی حد تک عمران خان صاحب کے کہنے پہ سنبھل گئے تھے
اب وہ پھر دوبارہ سے منظر عام پر آئیں گے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بھی آپ کو میں معلومات دوں گا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں کیا خبر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور جو گھنٹی کا ایک نشان ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آپ کو تازہ ولاگ مل سکیں۔ بہت شکریہ۔